اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑے اجر کی خوشخبری ہے۔ قرآن مجید انتہائی مختصر کتاب ہے اور اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح یہ احادیث مبارکہ کی صورت میں موجود ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ میری اور آپ کی زندگی کے جو اصول ہوں گے، جو منہج ہوگا، جو راستہ ہوگا، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہو، کہ ہمیں بنانے نہ پڑیں، ہمیں اس پہ سر نہ کھپانا پڑے، ہمیں اس پہ کوششیں نہ کرنی پڑیں۔ پھر عقل انسانی ہے، یہ کامل بھی نہیں ہے، اس سے قانون سازی اچھی ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی، یہ ایک دوسری بات ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے ایک کتاب نازل فرمائی جس پہ ان قوانین کا ذکر ہے اور ان اصولوں کا ذکر ہے کہ جس پر زندگی بسر کر کے مسلمان بھی اور انسان بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سو قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ باقی جو قرآن مجید کا احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، لیکن یہ کتاب صرف احترام کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب عمل کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اتنا اونچا کر کے رکھنا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ لگے، اس کو کسی کا ہاتھ نہ پہنچ پائے۔ اس کو آپ نے 1 2 3 4 غلافوں میں لپیٹ کے رکھنا ہے کہ اس کتاب کے احترام کا تقاضا ہے، قرآن مجید کا احترام لازم ہے۔ لیکن یہ صرف احترام کی کتاب نہیں ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کتاب ہے۔ جب مسلمان اس کو اس مقصد کے طور پہ نہیں لیتا اور اس کو اول تا آخر وہ صرف احترام کی کتاب لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی عمل سے بھی خالی ہو جاتی ہے اور پھر وہ کام بھی کر جاتا ہے احترام کے نام پہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں اس مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید جو احترام کی کتاب ہے، جو ادب کی کتاب ہے، اگر کوئی شخص اس کا احترام نہ کرے، اگر کوئی شخص اس کی توہین کرے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ اور اس ادب اور احترام کو پھر سمجھ لیجئے کہ اگر تو ادب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب میرے ہاتھ سے نیچے گرنے نہ پائے، یہ درست ہے۔ یہ کتاب ایسی ناپاک جگہ پہ نہیں جانی چاہیے، ایسے مقام پہ نہیں جانا چاہیے جو اس کے احترام پہ منافی ہے، تو درست ہے، لیکن یہ پورا احترام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو اللہ نہ خواستہ پھاڑ دیتا ہے یا اس کو اہانتاً توہین کرتے ہوئے جلا دیتا ہے، تو یہ اس کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اس کے احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، اس پہ عمل نہ کرے، زندگی گزار دے، اس کو پسے پش ڈال دے، تو یہ بھی احترام تو نہیں ہے۔ توہین کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ انسان دیدہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، وہ ساری زندگی بسر کر لیتا ہے، لیکن وہ کہتا کوئی بات نہیں، سو یہ بھی توہین ہے۔ لیکن وہ توہین جس کو بالاتفاق ہم سب توہین سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں جان لیجئے دین کیا کہتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ائمہ اکرام، محدثین، علماء اکرام، ان کی آراء کیا ہیں کہ اگر کوئی شخص توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ لیجئے تاکہ دین کے نام پہ بے دینی نہ پھیلے، تاکہ اہانت کے نام پہ، قرآن مجید کی توہین کے نام پہ دین کے بنیادی اصولوں کو پامال نہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص العیاذ باللہ قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ شخص عقلی اعتبار سے درست ہے، اس کی عقل درست ہے اس وقت،
یہ مجنون تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے عمل کا ہی پتہ نہیں چل رہا۔ اگر وہ شخص مجنون ہے، وہ شخص پاگل ہے، وہ شخص نشے کی حالت میں ہے، عقل اس کی اپنی جگہ پہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ایسے شخص کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اگر توہین کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 طرح کے لوگوں سے، 3 طرح کی کیفیتوں میں رہنے والے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، ایسا بچہ جو بلوغت کو نہ پہنچ جائے، وعن المجنون حتی یعقل، اور ایسا مجنون فاتر العقل شخص جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے اشخاص وہ قابل مواخذہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا یہی مطلب ہے، اب یہ بات ان کی طاقت سے باہر چلی گئی ہے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، ایسی نیند سویا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ اذان ہو گئی، اس کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ جماعت بھی ہو گئی، تو یہ شخص جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت جو نماز پڑھے گا وہ اس کی نماز ادا ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ ایک بچہ ہے، اب بچے آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم بچوں کو، بچے جن کو کھیل سمجھتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کھیل نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ ہم بچوں کو بچاتے ہیں، بچے اس طرف بھاگتے ہیں، ہم ان کو روکتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں کھیل سے روک رہے ہیں، جبکہ والدین جانتے ہیں کہ ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کو تو فہم نہیں ہے کہ یہ تو سراسر نقصان ہے۔ اور اگر ایک بچہ، آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ ہو اور وہ قرآن مجید کا ایک ورق پھاڑ دے تو یہ بچہ قابل سزا نہیں ہے، یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اس کو اپنے آپ کا نہیں پتہ، اس کو اپنے لباس کا نہیں پتہ، اس کو اپنے کھانے پینے کا نہیں پتہ، اس کو اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا نہیں معلوم، اس کو اپنی عزت کا نہیں معلوم، آپ اس شخص کو سزا تو نہیں دیں گے، اس لیے نہیں دیں گے کہ اس کو اسلام نے اس کو قابل مواخذہ نہیں سمجھا۔ اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ گناہ وہ ہے، جرم وہ ہے جو انسان آمدن کرتا ہے، جو ہوش و حواس کے ساتھ کرتا ہے، جو جان بوجھ کے کرتا ہے، جو اہانت کی نیت سے کرتا ہے، وہ جرم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ شخص قابل سزا، جرم اس نے نہیں کیا۔ ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کہیں جرم ہوا ہے تو اس بات کا معلوم کرنا کہ مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے، مجرم نہیں، جو ملزم ہے اس کی کیفیت کیا ہے، سب سے پہلے اس کی کیفیت دیکھنا ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت میں اور آپ نہیں دیکھیں گے، یہ کیفیت قاضی دیکھے گا، یہ کیفیت عدالت دیکھے گی۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو پکڑیں اور ہم قاضی بن کے عدالت لگائیں اور اس کی جان لے لیں، اور پھر اس کو ہم سمجھیں کہ ہم نے جہاد کیا ہے، ہم نے اسلام کا دفاع کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کا دفاع کیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہجوم کو اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ وہ حدوں کو نافذ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدود کو بطور امام کے خود نافذ کرتے تھے، خلفائے راشدین حدود خود نافذ کرتے تھے، وہاں ہجوم حدود نافذ نہیں کرتا تھا۔ یہ درست عمل نہیں ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی جرم ہوتا ہے، اور پھر یہ اس میں بھی معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی محلے میں ایک شخص ایک دوسرے بندے کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا عام طور پر الا ماشاء اللہ کہ ہجوم اکٹھا ہوا ہو اور اس نے اس کو مار دیا ہو کہ چونکہ تمہاری سزا قصاص ہے، قصاص میں قتل کرنا ہے، لہذا تم نہیں بچو گے، تم زندہ نہیں رہو گے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اس کے ساتھ دوستی بنانے اور تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ ذرا ڈنڈے سوٹے والا ہے، آپ تعلق بناتے ہیں، اس کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں، اس کے نام پہ آپ لوگوں کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ بھائی جرم تو یہ بھی کیا ہے۔ اگر ہجوم نے سزائیں دینی ہیں تو جو قاتل ہے اس کو کیوں نہیں مارا جاتا؟ اگر ہجوم نے سزائیں دینی ہیں تو جو چور ہم پکڑتے ہیں ان کے ہاتھ ہم کیوں نہیں کاٹتے؟ اگر یہ میرا اور آپ کا کام ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی شخص اہانت کرتا ہے قرآن مجید کو عمدن، جان بوجھ کے، توہین کی نیت کر کے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے۔
جس کی نیت توہین کی ہے اور جان بوجھ کے وہ قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اور جو شخص مسلمان ہو اور وہ دین پہ نہ رہے، مرتد ہو جائے، تو علماء کے ہاں ایسے شخص کی توبہ بھی قابل قبول ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ایسے شخص کی توبہ قابل قبول ہے، اس کو وقت دیا جاتا ہے۔ فقہاء نے اس میں اختلاف کیا، بعض نے تھوڑا وقت دیا، بعض نے کہا 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، اس کو 3 دن کا وقت دیا جائے گا کہ یہ جو تم نے کیا ہے، تم نے دین بدلا ہے، تم نے کوئی اور دین اختیار کیا ہے، یا تم توہین کر کے تم دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہو، اس کی تم وضاحت دو۔ اس کے ساتھ اہل علم کو بٹھایا جائے، اس کا کوئی شبہ ہے، کوئی اس کو دین کے بارے میں شک ہے، شاعر اسلام کے بارے میں وہ شکوک کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو اس کے شکوک کو، شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے، تو اس پہ حد جاری نہیں ہوتی، اس کی جان نہیں لی جاتی۔ البتہ اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں، جو میں نے کیا ہے میں نے درست کیا ہے، میں اس پر قائم ہوں، پھر اس پر حد جاری ہوگی۔ اور اس پر حد جاری کون کرے گا؟ قاضی فیصلہ کرے گا، اور انتظامیہ جو قوت نافذہ جس کو کہتے ہیں، وہ حد جاری کرے گی۔ پھر بھی کسی فرد کو حق حاصل نہیں ہے، کسی گروہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر حد جاری کرے، کسی شخص کی جان لے لے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اور یہ حق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کی، انسانوں کی، ذمیوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر یہ حق افراد کو دے دیا جائے تو پھر عزتیں، مال اور جانیں محفوظ نہیں رہتی۔ پھر ایسا ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہو اور آپ اس کو توہین کا نام دے دیں، اس کی جان چلی جائے، اس کے گھر کو جلا دیا جائے، اس کی املاک جلا دی جائے۔ اس بات کا امکان موجود ہے۔ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ جس کو آپ توہین سمجھتے ہیں وہ توہین نہ ہوئی ہو۔ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ وہ شخص اس وقت اپنی درست حالت میں نہ ہو، اس کی کیفیت اچھی نہ ہو، آپ نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ نے تو فوراً سے اعلان کیا ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہے اور آپ نے حد جاری کر دی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کو جلانے کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید جو مصحف ہے، جو 2 جلدوں میں بند ہے، کوئی شخص اس کو جلاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آیت مبارکہ کسی اخبار کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی اس اخبار کو جلا دیتا ہے، اس میں وہ آیت بھی جل جاتی ہے۔ کسی نے اوراق جمع تھے مختلف طرح کے، اس نے اس کو جلانے کی کوشش کی، بیچ میں ایک ورق قرآن مجید کا بھی تھا، وہ بھی ساتھ جل گیا۔ کیا اب آپ اس شخص کی نیت کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا قاضی اس شخص کی نیت کو نہیں دیکھے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیا یہ اس نے آمدن اور جان بوجھ کے یہ قرآن کے ورق کو ہی جلانا چاہتا تھا، یا اس کا مقصد دیگر اوراق جو بوسیدہ اوراق ہیں، جو کام کے نہیں ہیں، ان کو جلانا چاہتا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ بیچ میں قرآن مجید کا بھی ورق ہے؟ کیا اس بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا؟ قاضی اس بات کا بھی لحاظ کرے گا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ معلومات نہیں ہوتی، ہم نے چونکہ چیزیں پڑھ نہیں رکھی ہوتی، چیزیں ہم نے سن نہیں رکھی ہوتی، تو ہم تو قاضی بنتے ہیں اور جو ہمارے ذہن میں آئے، جو ہمارے دل میں آئے، ہم فیصلہ سناتے ہیں، بلکہ فوری نافذ بھی کر دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دین کے نام پہ کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق ہیں، قرآن مجید کے وہ اوراق جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیے ان کو کیا کیا جائے، تو آپ میں سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی کہ قرآن مجید کہ اوراق جب بوسیدہ ہو جائیں، جب پڑھنے کے قابل نہ رہیں، جب وہ پڑھتے پڑھتے قرآن مجید کو پھٹ جائیں، پرانے ہو جائیں، تو ان اوراق کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب علماء کی، فقہاء کی ایک رائے یہ ہے کہ ان اوراق کو زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان کی توہین نہ ہو سکے۔ بعض نے لکھا کہ ان اوراق کو صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کے ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں عام طور پہ لوگوں کو آنا جانا نہیں ہے، یہ دوسری رائے ہے۔ اور اس باب میں اسی نیک نیتی کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ پہلی 2 آراء ہیں، اسی نیک نیتی کے ساتھ علماء کی ایک رائے موجود ہے کہ ایسے اوراق کو جلا کے ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے تاکہ توہین نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کبار علماء جن کی یہ رائے ہے اور نیت ان کی اچھی ہے،
نیت ان کی توہین کی نہیں ہے بلکہ تحفظ کی ہے، توہین سے بچانے کی ہے۔ اس نیت سے اگر وہ یہ کہیں کہ وہ بوسیدہ اوراق ان کو جلا کے پانی میں بہا دیا جائے، صاف پانی میں، تاکہ ان کی راکھ بھی نہ رہے اور وہ پاؤں میں روندے نہ جائیں، اللہ نخواستہ ان کی توہین نہ ہو، تو کیا ان کبار علماء پہ فتوے لگیں گے؟ کیا ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان کو محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو اچھالا جائے گا، ان پہ حدیں جاری ہوں گی؟ جب عوام الناس فیصلے کرے گی تو وہ تو حد جاری کر دے گی، وہ تو کہہ دے گی اس نے تو نہیں جانا نیت کیا تھی، وہ تو نہیں سمجھتی کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی زندگی کس میں گزری ہے، یہ دین کی ترویج کرتا رہا، پڑھتا پڑھاتا رہا کہ نہیں پڑھتا پڑھاتا رہا، ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ انہوں نے تو وہ ایک صفحہ دیکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کا فرق ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے نے جلایا ہے لہذا اس کو مارنا ہوگا۔ یہ دین نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں جان کی قدر و قیمت ہے، اتنی بے اہمیت نہیں ہے جان کہ آپ بات بات پہ جان لے لیں، آپ بات بات پہ بندہ مار دیں۔ سو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور اس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی اور کچھ پہلو اس کے رہ جائیں گے کہ اس پہ بڑے علماء نے لکھا ہے، اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس پہ ایک رائے موجود ہے، اور توبہ کی جو مہلت اور اجازت دینا ہے، ایک بندہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے پاس جو توبہ کی مہلت ہے، اس پہ علماء کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے پاس توبہ کی مہلت نہیں ہے، البتہ اس پہ آراء موجود ہیں۔ توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو اس میں آراء موجود ہیں کہ اس کو توبہ کی مہلت دی جائے کہ نہ دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے علاوہ دیگر جو شاعر ہیں، جیسے قرآن مجید ہے یا دیگر شاعر ہیں، ان کی توہین پر علماء کی دو رائے نہیں ہیں۔ علماء کی آراء ہے کہ اس شخص کو مہلت دی جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہ ماضی قریب میں جو واقعہ ہوا سوات میں، جو سیال کوٹ کا آدمی تھا، اس سے کس نے پوچھا کہ تم نے جو جلایا وہ کیا جلایا اور کیوں جلایا؟ کسی نے پوچھا اس سے؟ کسی نے اس کی تحقیق کی کہ وہ ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان ریاست میں رہتا ہے، وہ سیاحت کے لیے سیال کوٹ سے وہاں پہنچا ہے، تو کسی نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ ایسا اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، وہ کیوں کر سکتا ہے؟ حق یہ بنتا تھا اگر کسی نے دیکھا وہ اس بات کو لے کے قانون کے پاس، ریاست کے پاس جاتا۔ اور ہمارے ہاں یہ بات بھی درست نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ریاست تو کچھ کرتی نہیں ہے، ہم وہاں لے کے جاتے ہیں، عدالتیں تو چھوڑ دیتی ہیں۔ میں اور آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر عدالت، اگر قاضی، اگر ریاست کسی توہین کرنے والے کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے، اس کی جواب دہی اللہ کے پاس ہوگی کہ اس نے دباؤ میں چھوڑا ہے، اس نے لالچ میں چھوڑا ہے یا کیوں چھوڑا ہے۔ میں اور آپ بری ہیں، لیکن اگر غلط طور پہ کسی کی جان لے لی تو میں اور آپ بری نہیں ہیں، میں اور آپ مجرم ہیں۔ اس لیے یہ شخص، اس کو ریاست کے حوالے کیا جاتا، قانون کے حوالے کیا جاتا، عدالت میں وہ اپنا دفاع کرتا کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر اس نے توہین کی ہے تو کیوں کی ہے، اگر کی ہے تو کس نوعیت کی توہین ہے، اس پہ عدالت فیصلہ دیتی۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں قانون موجود ہے، 95C ہے، 95B ہے، عمر قید تک کی سزا ہے۔ تو اگر ایک شخص نے توہین کی ہے تو اس کو عدالت اور قاضی اس کو سزا سنا دے اور ریاست اس کو نافذ کر دے، یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ قانون کو ہاتھ میں لینا، حدیں خود جاری کرنا، فیصلے خود کرنا، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو دین کے نام پہ نہ کریے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ ناحق طور پہ ایک شخص کا قتل ہو جانا انسانیت کا قتل ہے، انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے، اس لیے اس کو شک کی بنیاد پہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے دین کو سمجھیے، دین کو پڑھیے، دین کو سنیے اور پھر اس پہ عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔